محفوظ کرنے والا حمایتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو نور ہونے کی، اللہ کی ذات میں شریک ہونے کی بات کے اوپر جمع ہوا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ ہمارے بزرگ تھے، یہ جو چاہے کروا سکتے ہیں۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ ہم وہ ہیں کہ سنت کے محافظ ہیں، چاہے ہم جو کچھ کرتے رہے سنت کے خلاف، لیکن ہمارا دعویٰ یہی ہے۔ ان سب کو جمع کرنے کے بعد یہ اگر سمجھا جائے کہ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جائیں گی تو مالک کو فریب دینا آسان بات نہیں ہے۔ مالک کے ایک ہی پیغام ہے کہ کچھ اللہ کے بندوں میں ہمت ہو، ہم کو اپنا مالک مانے، خلوص کے ساتھ یکسو ہو کر، اور پھر اپنی زندگی کو بدلے، ایمان لائے، صحیح ایمان، کوئی اس کے اندر خرابی نہ ہو، پھر عمل صالح جتنے ہم نے مقرر کیے ہیں ایمان کے تقاضے پورے کرے، پھر اسی ایمان اور عمل کی دعوت کو بغیر کسی سے ڈرے ہوئے، بغیر اس کے اندر کوئی چیز ملائے ہوئے صاف پیش کرے، اور پھر اس راہ میں، یہ ایسی کٹھن راہ ہے، ایسا خاردار ہے، اس کے راستے میں آپ کے علاوہ ہیں، مصیبتوں کے طوفان ہیں، خود اپنی گودیں، اپنے گہوارے یہ آتش کدے بن جائیں گے۔ جب بنگیز سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ اخلاق والا، سب سے بڑا امین، سب سے بڑا خیر خواہ، سب سے بڑا صادق، جب اس نے یہ بات کہی ہے کہ لوگوں مالک تمہارا ایک ہے، غلامی اس کی کرنا، باقی سارے مخلوق ہیں، مخلوق کی غلامی نہ کرنا، تو وہی ابو لہب جس نے سعودیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدائش کے وقت خوش ہو کر آزاد کیا تھا، اسی نے کہا تبن کا سارے یوم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ تو کیا بات کہتا ہے باپ دادا کے خلاف، لات اور منات کی خدائی کو ختم کرتا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے، لیکن اس کے بعد بدلہ بھی ایسا ہے، یہ بات نہ لے کر اٹھو، خالص ایمان کی دعوت نہ دو، عمل صالح سے اپنی زندگی کو آراستہ نہ کرو، لوگوں کے سامنے یہی بات پیش نہ کرو، اور اس راہ کی آئی ہوئی کو برداشت نہ کرو، تو مالک فرماتا ہے کہ خاسر ہو، خسارے والوں، جہنم کی آگ تمہارے جسم و جان کو چھو سکتی ہے، اگر ایمان میں کوئی لوچ ہے، خرابی ہے، وہ تو چھوئے گی، کبھی نہ نکل پاؤ گے، لیکن اگر یہ چاروں باتیں نہ کی، تب بھی اندیشہ ہے ایک میں کسی ایک بات میں کوئی کمی رہ گئی تو اللہ کی آگ سے نکلنا ممکن نہ ہوگا، بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ کتنا وقت لگے گا اگر ایمان تمہارا صحیح ہے، اور ان اعمال کے اوپر، ان نمازوں، ان روزوں، ان حجوں اور زکاتوں پر نہ جانا، ان کی قیمت اس وقت ہے جب ایمان کھڑا ہو، سونا والی ایمان ہو، چوکس ایمان ہو، بے نفس بے حیال، تب تو اس کی قیمت ہے ایک ذرہ ایک پہاڑ کے برابر ہے۔ اور اگر ایمان میں کجی ہے، ایمان میں کمزوری ہے، اللہ گود بھرتا ہے اور شکریہ ادا کیا، نظر و نیاز کی جاتی ہے کسی 12 اور 11 والے کی، اللہ بیماری دیتا ہے، پکارا کسی اور کو جاتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے، تنور میں روٹی گرنے لگتی ہے، زبان سے نکلتا ہے، پیر کو آواز ادار سے، اگر یہ معاملہ ہے کہ اللہ کو گالی دی جائے، اللہ کو کی غیرت کو للکارا جائے، تو یہ اعمال کی قیمت مالک فرماتا ہے مثل الذین کفروا، ان ناشکرے، ان غداروں کی یہ عمل پر نازا ہے، اور یہ عمل جمع کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ بڑا تیر مارا، ہم نے کچھ جمع کیا۔ ان جاہلوں کو، نادانوں کو، ان پگلوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو اعمال کسی لائق نہیں ہے۔ مثل الذین کفروا اعمالهم، اعمال کی مثال ایسی ہے کرامات اشتدت بهم الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا ولا شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ ان کی مثال ایسی ہے
کہ رات کا ڈھیر جمع کر رہا ہے کوئی انسان، یہ اعمال نہیں ہے. اور رات کے ڈھیر کا عالم یہ ہے کہ تیز آندھی آئے سارا ہو جائے گا. تو یہ نمازی، یہ روزے دار، یہ حاجی، حج کرنے والے حاجی اور زکاتی اگر مومن ہوتے تو کیا؟ پھر تو کوئی ان کے پہاڑ کے ایسے اعمالوں پر کوئی ایک کمی لانے والا ممکن نہیں تھا. لیکن یہ تو مزاروں کے پجاری ہیں، درباروں کی یہ داس ہے. یہ مخلوق کے سامنے سر جھکاتے ہیں، یہ دوسروں کے گن گاتے ہیں، جھنڈے اٹھاتے ہیں، دن مناتے ہیں. اللہ کے حج کی طرح سے یہ عرس مناتے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ زیارت کو فضیلت سمجھتے ہیں، جانے لگتے ہیں، خاص انداز اختیار کرتے ہیں. کبھی سر پر ٹوپی نہیں، یا پیر میں جوتا نہیں، گویا یہ احرام بند ہو گئے. تلبیہ اللہم لبیک کی جگہ پر یہ کہتے ہیں باہو حق باہو، بے شک باہو. یہ اس گھر کے پاس پہنچنے کے بعد پتھر کو چومتے ہیں، بابا کے پائی کے پتھر کو، یہ لٹکا ہوا پتھر ہے اس کو چومتے ہیں حجر اسود کی طرف سے. یہ خانے کعبہ کی طرح بابا کے گھر کے اوپر چادر ڈالتے ہیں. یہ پھیرے لگاتے ہیں طواف کعبہ کی طرح سے. یہ دندوت اور سجدے کرتے ہیں اللہ کے سامنے جھکنے کی طرح. یہ گودے پھیلاتے ہیں، یہ روتے اور دھوتے ہیں جیسے اللہ سیکھتے تھے، اس پہ بیٹھتے تھے. آج وہ یہاں نہیں ہے. کہ آج کے بچے جوان ہوں گے، جوان بوڑھے، اور اس کے بعد یہ بوڑھے اگر انہیں موقع ملا تو اسی زمین کے پیٹ میں اتر جائیں گے. آج ہزار مسائل بنانے والے، یہ پیٹ کا مسئلہ ہے، یہ کپڑے کا مسئلہ ہے، یہ شادی اور بیاہ کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے اس بات کا کہ ناک اونچی رہے، اونٹوں پر بل باقی رہے، بات کہوں اور سر جھکا دے لوگ. ایسے دنوں گزرے ہیں، لیکن اللہ کے بندو چند دنوں کے مہمان ہو، چند گھڑیوں کو اور طول دے لو اور بڑھا لو. گھنٹوں کے بجائے دن اور دن کے بجائے سال کو بڑھا لو. اس کے بعد آج کے بیٹھنے والوں، کل تمہارا مقام یہ بیٹھک نہیں ہے، بلکہ یہ زمین کا پیٹ ہے. اور زمین کی حالت جانتے ہو کہ نہ وہ حسین کو دیکھتی ہے اور نہ کوئی حدیث کو. وہ آنکھوں کو چند دنوں کے بعد پانی کی طرح سے بہا دیتی ہے، پیٹ کھا ڈالتی ہے، کھال کی رونق اور تابندگی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ مسئلہ ہے آخر اتنے دنوں کے لیے، چند دنوں کے لیے آئے ہو اور اس کے لیے سارے انتظام ہو. اس کے بعد جب اٹھائے جاؤ گے، اور وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے جو آپ کے علاوہ میں گزر سکتی ہے کہ کھال جلے پگھلے، اور مالک فرماتا ہے کہ بدلناہم جنوداً نہیں رہا کہ دنیا کی آگ لگتی ہے، جل جائے پھر کھال تو اس کے بعد موت آ جاتی ہے، کچھ دیر کے لیے قصہ پاک ہو گیا. لیکن وہ زندگی جہاں آگ لگے، کھال پگھلائی جائے، اور پھر مالک فرمائے کہ یہ چیخو پکار، یہ شور یا توبہ اور چلہ لوگوں کا جاری رہے. نہ زندگی کا مزہ ہے، نہ موت کا کوئی حسین چہرہ دکھائی دے. فرمایا بدلناہم جنوداً غیرہا. ہم ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے ایسے لوگوں کو جن کا یہ حال ہونے والا ہے، ہم پھر آرام کبھی کریں. ایک کھال جلے پگھلے، ہم دوسری کھال سے بدل دیں. اور ہم جو ارحم الراحمین ہیں، ہمارا یہ غصہ کیوں بھڑکے گا؟ ہم کیوں اب نہ آرام کا کوئی موقع دیں گے، نہ کہیں سنبھلنے کے لیے کوئی ان کو ساتھ میسر آئے گی، کوئی گھڑی ان کو ملے گی. آخر بات کیا ہے؟
فرماتا ایک بات، اور بات یہ ہے کہ آسمان کو ہم نے بلند کیا ان کے لیے، ان سے پوچھو کہ یہ آسمان کو اس طرح سے تمہارے سروں پر چھت بنانے والا کوئی اور ہے؟ یہ چاند اور سورج کو اس نے تاپ دیا ہے تمہاری اپنی خدمت کے لیے، بتاؤ کسی اور نے ایسا کیا ہے؟ جن زمین پر چلتے ہو وہ زمین اگر تم نے بنائی ہو، تمہارے باپ نے بنائی ہو، تمہارے کسی بزرگ نے، کسی پیغمبر، کسی ولی نے، کسی شہید نے، کسی دربار نے، کسی بابا، کسی حضرت نے بنائی ہو، جواب دو۔ اگر تمہاری کھیتی میں ایک بیج کو اگانے والا، بالیوں سے لاد دینے والا کوئی اور ہو اس کے علاوہ، اس کی بات چھوڑو، ہوا کا ایک جھونکا چلا کر تمہارے کھیت کی ایک تنکے کو اگر تھپکیاں دینے والا کوئی اور ہو تو اس کے بعد اتنی بات کہہ دو کہ ہاں یہ ہے کوئی اور بھی۔ تمہاری ماں کی پیٹ کے 3 اندھیروں میں تم کو کس نے سزا دی تھی؟ یہاں پیدا کرنے کے بعد کون اس کا انتظام کرتا ہے؟ آسمان کو حکم دیتا ہے کہ ٹپکا دے، نہ تھمنے والی بارش، زمین سے کہتا ہے اتنے سیلے اور پھر ایک افواہ پھوٹتا ہے، ایک شاخ نکلتی ہے، ہوائیں اس کو تھپکیاں دیتی ہے، سورج اس کو سیکتا ہے، چاند ٹھنڈی گرمی پڑاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہی کھیتی لہلا اٹھتی ہے، اس کو پیٹ میں ڈال کر لوگوں میں کن دباتے ہوئے۔ بتاؤ اس سارے کارخانے کے اندر تمہاری زندگی میں کبھی کسی کا کوئی ہاتھ، کوئی انعام، کوئی نعمت، کوئی دار، کوئی دہش کسی اور کا ہو تو نام لو۔ اگر یہ نام تم نہیں لے سکتے تو اس کے بعد پھر چوٹ لگ جائے تو کسی اور کو پکارتے ہو، بہو کی گود خالی رہے، بانجھ ہو جائے تو کسی اور در کے اوپر جا کر ماتھا ٹیکتے ہو، پانی نہ برسے تو کسی پتھر پر جا کر پانی ڈالتے ہو کہ یہ بابا کا پتھر ہے۔ آخر یہ ایک ظلم ہے جس کو مالک فرماتا ہے اس کے بعد جو یہ ظلم لے کر پہنچ جائے کہ خود اس کی عقل، اس کی زبان عاجز ہے کہ ایک مالک کے علاوہ کسی کا نام کسی بات میں زندگی کے کسی وقت، کسی گوشے میں، کسی جگہ نہیں لے سکتا، اور پھر وہ مالک کی طرح سے بلکہ اس سے بڑھ کر قرار دیا جائے اور اس کو مانا جائے، یہ ایک جرم ہے میرے بھائیوں کہ جس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ وہ آگ لگے گی کہ بجھائے گی، پھر وہ حمیم پینا ہے کہ کوئی پینا نہ چاہے۔ مالک فرماتا ہے وَاسْقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، یہ نہ پینا چاہیں، آگ لگی ہے، پکاریں گے تو نہیں، یستغیثوا، پکاریں گے، فریاد کریں گے کہ ایسا کلیجہ جل اٹھا ہے کہ اس کی آگ بجھنا چاہیے، پانی پلاؤ۔ مالک فرماتا ہے کہ ہاں فریاد ہم سنیں گے، پانی پلائیں گے، لیکن کیسا پانی؟ یغاثوا بماء کالمہل، ایسا پانی پلوائیں گے کہ جیسے ابلتا ہوا تانبا ہے، تانبے کو گرم کرو، اس بھاپ کو یہ پگھلے اور پگھلنے کے بعد ابل اٹھے، اور جس کا حال یہ ہو جائے گا کہ یہ جو آگ کے عادی بن چکے ہیں ان کا حال یہ ہے، پانی منہ کے قریب پہنچے یشوی الوجوہ، ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا وہ پانی، پیس شراب اور صاحب، یہ ان کی ملمستیاں ہے جو کی جائے گی، یہ ان کی میزبانی اور ضیافت اور پذیرائی ہے، مہمان نوازی ہے، اور یہ مہمان نوازی ہمیشہ کی مہمان نوازی ہے۔ ایک جرم ہے جس جرم میں آج سارے مبتلا ہو گئے، یہ امت، اس کی تاریخ پر نگاہ ڈالو میرے بھائیوں، یہ وہ امت ہے کہ جس کے 365 بڑے بڑے بابا تھے، بڑے بڑے حضرات تھے، جن کے اندر انبیاء شامل ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، ان کی ماں
عفیفہ، یہ ان کی بھی مورتی تھی۔ لات رحمت اللہ علیہ ہیں، یہ مومن تھے، لوگوں کو مہمانوں کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو ستو گھول گھول کر کھلاتے تھے، ان کو پکارا ہے انہوں نے۔ یہی بات جو آج نقشہ ہے اس پہ واپس جائیے 1400 برس پہلے، جدھر جاؤ آواز آ رہی ہے یا لات بابا یا ابراہیم بابا یا منات یا بیوی۔ آج بھی آپ دیکھ جائیں کہ پورے اس دنیا کے اندر ہر جگہ یہی بات ہے، ایک ہی چیز، اور یہ مسلمان امت ہے۔ یہ اس نے تاریخ میں پھر کروٹ لی ہے، بالکل واپس ہوتے ہوتے وہی پہنچ گئی ہے۔ آج اس کے قریب جائیے، اس اپنے اس مقام کے قریب دیکھیے تو دیکھا جائے گا کتنی زیارتیں ہیں، کتنے جھوٹے جعلی کعبے ہیں جن کی زیارت کو لوگ جاتے ہیں۔ وہاں پر جانے کے بعد وہی طواف ہے جو خانہ کعبہ میں ہوتا ہے، وہی ماتھے جھکتے ہیں، وہی حجر اسود کی طرح سے پتھر چومے جاتے ہیں، وہاں دوڑ لگتی ہے بیوی کی یا بابا کی بیٹھک سے لے کر ان کی قبر تک، وہی چادر خانہ کعبہ کی طرح ڈالی جاتی ہے، وہاں کا پرشاد زمزم کی طرح سے ہر جگہ پر۔ یہ اس امت میں یا دنیا میں جہاں چلے جائیں سب کچھ یہی ہے۔ اس کا انجام مالک نے فرمایا ہے، توبہ کے بغیر اگر کوئی پہنچ جائے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ وہ جرم ہے کہ جس جرم کی بغیر توبہ کے معافی نہیں ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے یہ آگ مقدر ہو جائے گی، بلکہ اس دنیا میں ہی پروردگار ذلیل و خوار کرے گا، ماتھوں پر ٹھکرایا جائے گا، منہ پر تھوکا جائے گا، ماں اور بہنوں کی عصمتوں کی چادر تار تار کی جائے گی، نونہالوں کا خون دھرتی پر بہایا جائے گا، آپ کی آندیاں جلیں گی، بستیاں جل اٹھے گی، کھیتی میں آگ لگ جائے گی۔ یہ آواز ہے ڈاکٹر مسدد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، تقریباً آج سے 45-46 سال پہلے، اور بالکل وہی ساری بات سچی ثابت ہو رہی ہے۔ آج ان مسلمانوں کی ذلت اور خواری پوری دنیا کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ یہودی ان کو مارتا ہے، عیسائی ان کو مارتا ہے، ہندو ان کو مارتا ہے، اور ان کے پاس کمانڈو دستے ہیں، ایٹم بم ہے، یوتھ ہے، سب کچھ ہے، سونے کے پہاڑ ان کے پاس اور آئل کے ذخیرے ان کے پاس، لیکن عزت نہیں ہے۔ یہ شرک کی وجہ سے ہے۔ اور گنبد کو پوجو، اور مزار بناؤ، اور عرس اور میلے کرو، اور مولویوں اور پیروں کو سروں پر بٹھاؤ، اور جمہوریت کے مشرکانہ بت کو اس کو پالش کرو۔ یہ سارے جرائم ہیں جو اس امت کے اندر آ گئے ہیں۔ اب ایک ہی اس کا علاج ہے، توحید کی دعوت اٹھے، جو مرد اٹھیں اللہ کے بھروسے کے اوپر، نہ کسی کی طاقت سے مروب ہوں، نہ کسی کی بڑی پارٹی سے یا بڑی فوجوں سے یا کسی چیز سے مروب نہ ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی آپ پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ ساتھ چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو ہمارا ساتھ دے گا؟